بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ رزق میں برکت صرف زیادہ پیسے یا نوٹوں کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ کم مال میں زیادہ سکون، کم آمدنی میں دل کا اطمینان اور کھانے میں سیر کا ہونا اصل برکت ہے۔ جی دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، فرمایا کہ رزق تمہیں اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت تمہیں تلاش کرتی ہے۔ یعنی جو رزق تمہارے نصیب میں ہے نا، وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم دیکھیں، موت جو ہے نا انسان جتنا مرضی بچ لے، جہاں مرضی بھاگ جائے، جس طرف مرضی جس کونے میں چھپ جائے، لیکن موت جو ہے وہ انسان کو آ کر رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی مرضی بندہ کوشش کر لے۔ تو حضور کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، حضرت علی نے بھی، بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ موت جس طرح بندے کو تلاش کرتی ہے نا، فرمایا کہ اسی طرح رزق بھی تلاش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو خود تلاش کرتی ہیں، موت بھی اور رزق بھی۔ جتنا جب جس وقت لکھا ہوا ہے نصیب میں، یہ چیزیں مل کر رہتی ہیں۔ جو وقت موت کے لیے لکھا ہوا ہے، بندہ چاہے جو مرضی کچھ کر لے، اسی وقت پر موت آ کر رہتی ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو جو ہے وہ وقت نزا آ جاتا ہے، بس آخری وقت آیا تو کچھ نہ کچھ ایسا بہانہ بن گیا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن اصل معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وقت آ چکا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ حادثے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بچ جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہ وقت ان کا نہیں ہوتا موت کا۔ تو اسی طرح ہی رزق ہے کہ انسان بعض اوقات بہت زیادہ کماتا ہے، بہت بڑے بڑے کام جو ہے وہ شروع کرتا ہے، بہت بڑے بڑے لیکن پھر بھی ان کاموں میں یا تو جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ مکمل ہی نہیں ہوتے، بعض اوقات مکمل ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں چلتا، کوئی نقصان ہو گیا، کچھ اس طرح معاملہ بن گئے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ رزق، بعض اوقات انسان گھر بیٹھا ہوتا ہے تو ایسے اللہ کی مدد آتی ہے کہ بندے کو چیزیں جو ہے نا مل جاتی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے، آخر وہی بات کہ رزق ہمیں جو ہے وہ اسی طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت تلاش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آئیے، لیکن برکت جو ہے وہ اللہ کی رضا، نیت کی صفائی اور اعمال کی بنیاد پر ملتی ہے۔ یعنی کہ ہم نے جو تلاش کرنی ہے وہ ہے برکت۔ ٹھیک ہے، اب برکت ہمارے رزق سے اصل جو مین چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ برکت جس کے لیے ہم نے پیچھے بھاگنا ہے، جس کو ہم نے تلاش کرنا ہے، جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اب برکت جب ہمارے پاس نہ ہوگی، فرمایا کہ رزق تو تمہیں ملنا ہے جو تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ حلال طریقے سے کما لیں یا حرام طریقے سے کما لیں۔ اگر ہم حرام طریقے سے کمائیں گے یا حرام کی چیزوں پر استعمال کریں گے جو شریعت نے جہاں منع کیا ہے، مثلاً اب سود لے لیا، ٹھیک ہے، یا سود پر پیسے دے دیے، یا اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، شراب کا کاروبار کر لیا، یا بہت ساری ہیں ایسی، آپ جو ہے نا بہتر جانتے ہوں گے۔ تو اگر ہم اس طرح کے کوئی بھی کام کریں گے تو بظاہر ہمیں پرافٹ دکھائی دے رہا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پرافٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کام ہی حرام کا ہے، وہ کام ہی بے برکتی والا ہے۔ جب برکت نہیں ہے، پیسے تو ہمیں ملنے ہی ملنے ہیں، جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں ملنے ہی ملنے ہیں، لیکن جب برکت آ جائے گی تو وہ پیسوں سے ہم کئی دن گزار سکیں گے، ان پیسوں سے ہم بہت کچھ کر سکیں گے، اپنا گھر، مکان، یہ سب چیزیں بندہ خرید سکتا ہے اگر برکت والی چیزیں پیسے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، برکت جو ہے نا سب سے پہلے یہ تلاش کرنی ہے۔ اب آئیے، برکت کے لیے ایک آپ کو وظیفہ میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ جب بندہ پڑھے تو اس کے مال، اس کے جو ہے وہ رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی آسان سا اور جو ہے وہ مجرب عمل آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے اپنے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نیت کرنی کہ میں حاجت کے لیے نفل پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد 313 مرتبہ یا رزاق، ٹھیک ہے، 313 مرتبہ یا رزاق، یہ آپ نے پڑھنا ہے،
اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں، تو عظیم ہے میں حقیر ہوں، میرے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما۔ یعنی جتنا ہو سکے اپنے آپ الفاظ میں عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رو رو کر کوشش کریں، تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ سے باتیں کریں۔ یا اللہ تو غنی ہے، تو بادشاہ ہے، تو جو ہے وہ کریم ہے، تو عطا کرنے والا ہے، میں فقیر ہوں، میں حقیر ہوں، میں نکمہ ہوں، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے رزق میں برکتیں آئیں گی، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کے کام آسان ہوں گے۔ تو آپ نے جو ہے یہ وظیفہ یا رزاق یا رزاق اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد۔ اب عشاء کے بعد اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور 7 دن تک آپ نے مسلسل یہ عمل کرنا ہے، 7 دن مسلسل آپ نے یہ عمل جو ہے وہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ عمل بھی کرتا ہے یہ سب چیزیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں ہوتی۔ وہ برکت اٹھ جاتی ہے کس وجہ سے، کن وجوہات سے؟ وہ یہ کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت ہی ہمارے اندر چیزیں جو ہے نا، ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ یار بس جھوٹ بول دیتا ہوں میرے پاس پیسے آ جائیں گے، یہ اتنا پرافٹ ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے فلاں۔ بھائی نہیں، آ جائیں گے، پرافٹ ہو جائے گا، لیکن وہی بات برکت نہیں ہوگی، تو پھر ان پیسوں کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو دھوکہ نہیں کسی کو دینا، جھوٹ نہیں آپ نے بولنا، یہ نیت آج سے کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنے والدین کی نافرمانی، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے جو ہے وہ برکت جس وجہ سے اٹھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سستی اور غفلت، یعنی کہ کام نہ کرنا، بس ہر وقت پڑے رہنا یا ہر وقت فارغ رہنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سود کا لین دین، اس کے علاوہ گناہوں پر جو ہے نا بار بار گناہ کرنا، بار بار گناہوں والے کام کرنے، تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ان سے آپ بچا جائے تو انشاءاللہ رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اوپر رزق کی بارش فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور عمر میں برکت ہو تو فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کرے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ یعنی کہ آپ نے پھر اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ رزق میں برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو کسی سے بھی آپ نے سلام جو ہے وہ جو بھی آپ کے پاس آئے، آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ انشاءاللہ جب ان چیزوں پر آپ عمل کرو گے میرے بھائیو، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے وظائف کے لیے اس چینل کو سبسکرائب امید ہے آپ نے کیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کا آپشن دکھائی دے رہا ہے، اس پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔